اے مدینہ والو عثمان کا اعلان سنو، اس قحط کے زمانے میں، اس بھوک کے زمانے میں، اس گندم کے فقدان کے زمانے میں میں عثمان بن عفان اعلان کرتا ہوں یہ سارے 1100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بغیر کسی رقم کے میں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ مال کمایا لیکن مال سے محبت نہیں کی، دنیا کمائی لیکن دنیا سے محبت نہیں کی، مال کمایا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ اے لوگو، مال کماؤ کوئی مذمت نہیں، لیکن مال سے دل نہ لگاؤ۔ الذي جمع مالا وعدد قبل هذا غيب، کہ مال کو گن گن کر سٹاک کرنے والے کے لیے اللہ کی ہلاکت، جہنم کی وادی ویل۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان ایک طرف بہت بڑا صحابی، خلیفہ ثالث، ذوالنورین، 6 بار حضور کی طرف سے جنت کی خوشخبری پانے والا، حضور کی 2 بیٹیاں جس کے گھر میں علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ انوکھا تاریخ میں شخص ہے کہ کائنات میں آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نبی کا امتی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ فرمایا عثمان ہی وہ واحد شخص ہے کہ جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں موجود تھیں۔ عثمان سخی انسان تھا، پیکر حلم تھا، لیکن ایک طرف بڑا صحابی ہونے کے باوجود مظلوم مدینہ، تاریخ میں سب سے دردناک شہادت جس کی ہوئی ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ شہادت عثمان پر بات نہیں کرتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، مدینہ میں قحط پڑ گیا، لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اے صدیق اکبر، قحط پڑ چکا ہے، نہ گندم ہے، نہ آٹا ہے، نہ روٹی ہے، نہ چاول ہے، نہ جو ہے، اجازت دیجیے ہم یہاں سے کوچ کر جاتے ہیں، یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اجازت نہیں دوں گا، بلکہ مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کوئی کرم ضرور فرما دے۔ جمعہ کی نماز کا وقت ہوا، حضرت ابوبکر نے جمعہ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، یہ لوگ میرے پاس آ کر مجھ سے طلب اجازت کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں سے کوچ کر جائیں، یا اللہ اپنا فضل فرما، قحط دور فرما دیجئے کہ لوگ آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر پوری امت میں سب سے افضل ترین بندہ جب دعا کر رہا ہے، دعا مانگنے والا ابو بکر، آمین کہنے والے سارے صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، صدیق اکبر سب سے بڑا ستارہ، تو دعا کرنے والا صدیق اکبر، آمین کہنے والے تمام صحابہ، قبولیت میں کیا شک تھا۔ جو ہی دعا ختم کی جمعہ کی نماز کے بعد، وہ آنکھیں صحابہ کی کیا دیکھتی ہیں کہ شام کی طرف سے اونٹوں کی قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ وہ اونٹ کتنے تھے؟ 100 نہیں تھے، 200 نہیں تھے، 300 نہیں، 500 نہیں، 700 نہیں، 1000 نہیں، 1100 اونٹوں کی قطاریں غلے سے لدے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ لوگوں نے جب یہ عالم دیکھا تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کہا کہ قحط دور ہو گیا، اللہ نے دعا قبول کی، لیکن پوچھا گیا کہ اونٹ کس کے ہیں، اونٹ کس کے ہیں؟ بتایا گیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ تو لوگوں کو معلوم تھا کہ عثمان سخی بادشاہ ہے، تو حضرت عثمان کے پاس چند تاجر مدینہ گئے،
انہوں نے جا کر یہ کہا کہ ہم آپ کو 10% نفع دینے پر تیار ہیں، آپ ہمیں پورے کے پورے 1100 اونٹ دے دیجیے۔ حضرت عثمان نے کہا کوئی تاجر ایسا ہے جو مجھے اس سے بھی بڑھ کر نفع دینا چاہ رہا ہے، میں نہیں دوں گا۔ پھر تاجر ہے، انہوں نے کہا کہ 20% نفع دینے کو تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، ایک اور تاجر ہے تو اس سے بڑھ کر نفع دینے کو تیار ہے۔ پھر تاجر آئے اور انہوں نے آ کر کہا 30%۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں۔ پھر آئے 40%۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، ایک تاجر ایسا ہے جو اس سے بڑھ کر نفع دینے کو تیار ہے۔ ان تاجروں نے بے ساختہ پوچھا، بزبان پوچھا کہ وہ کون سا تاجر ہے جو اتنا نفع دینے کو تیار ہے؟ حضرت عثمان نے کہا وہ تاجر ایسا ہے جو دنیا میں 10% دینے کو تیار ہے اور آخرت میں 700 گنا دینے کو تیار ہے۔ وہ چوک گئے، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ ایک اللہ ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ تاجر چوک گئے۔ عثمان نے کہا اے تاجرو سن لو، میں اپنا مال دوں گا تو اسے دوں گا۔ اے مدینہ والو، عثمان کا اعلان سنو۔ اس قحط کے زمانے میں، اس بھوک کے زمانے میں، اس گندم کے فقدان کے زمانے میں، ان چاولوں کے نہ ہونے میں، میں عثمان بن عفان اعلان کرتا ہوں یہ سارے 1100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بغیر کسی رقم کے میں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ مال کمایا لیکن مال سے محبت نہیں کی، دنیا کمائی لیکن دنیا سے محبت نہیں کی، مال کمایا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ اے لوگو، مال کماؤ کوئی مذمت نہیں، لیکن مال سے دل نہ لگاؤ۔ الذي جمع مالا وعدد قبل هذا غيب، کہ مال کو گن گن کر سٹاک کرنے والے کے لیے اللہ کی ہلاکت، جہنم کی وادی ویل۔ مال سے محبت نہیں کرنی، کمانا ہے، استعمال میں لانا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، چیریٹی، غریبوں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، فقراء کو دینا ہے۔